تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سارا میڈیا دوبارہ سے خاموش ہو گیا، اور اس کے پیچھے اصل اسباب کیا تھے، کون ہو سکتا ہے، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب، جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ مکتبہ دیوبند فکر کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی نہ صرف پاکستان کے لیے خدمات ہیں بلکہ جو اوورآل اسلامی دنیا ہے ان کے لیے بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر وہ ایک فقہی اعتبار سے اور ساتھ ساتھ اسلامک اکانومی کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے، جس طرح سے مفتی شفیع صاحب تھے، انہوں نے پاکستان، اور اسی طرح ان کے جو رشتہ دار رہے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی تقی عثمانی کے بالکل قریبی عزیز ہیں، تو انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ان علماء کرام کے بارے میں مفتی تقی عثمانی یا ان کا جو ادارہ ہے، ان کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا، سنا گیا کہ انہوں نے شاید کوئی ایسی منافرت والی بات کی ہوگی۔ ہمیشہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ، ہمیشہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان 70 سالوں کے بعد ایک پاکستان کو کمزور کرنے والے جو عناصر تھے ان کے خلاف لڑ کر کامیاب ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 17 سال کی جو 9/11 کی جنگ تھی اس میں اندیکھے دشمن کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، اس کے خلاف جب پاکستان کامیاب ہو گیا اور پاکستان میں امن آ گیا، پاکستان دنیا کے اندر سرمایہ کاری پاکستان میں آنے لگ گئی، تو یہ چیزیں اب دوبارہ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اور اب دوبارہ سے ایسے لوگوں کو متحرک کر دیا گیا کہ اس طرح کی فرقہ واریت بڑھائی جائے اور عوام کو اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان پر امن نہیں ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا آپ سے، کسی ایسے مولوی کو نشانہ نہیں بنایا گیا جو ویسے کسی حد تک کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا جو ہے تھوڑے سے منافرت پھیلا رہا ہو، ہیں ایسے مولانے بھی ہمارے پاس ہیں جو فرقہ وارانہ بات کرتے، تقی عثمانی سب کے نزدیک قابل قبول تھے، پھر ان کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر ایسے لوگوں کو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آپس کی دشمنی کا اس کو رنگ دے دیا جائے، تو ایک ایسے عالم دین کو ٹارگٹ کیا جائے جو سب کے ہاں قابل قبول ہے، جس کی حکومت بڑا احتجاج ہوگا، جس کو ساری کی ساری پوری قوم ان کو مانتی ہے، ایسے عالم دین کو قتل کیا جائے۔ اب آپ نے بات کی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں میڈیا بھی نہیں بول رہا ہے اور اس پر حکومتی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، تو میں اس سے پہلے اگر ماضی کے اگر ہم ریکارڈ کی بات کر لیں تو شروع سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے ایسے قتل ہو گئے، لیاقت علی خان سے لے کر، اور ابھی جو بڑے بڑے علماء کرام جو شہید ہوئے ہیں ان تک کسی ایک کے قتل کا بھی کوئی فیصلہ یا اس کا مجرم سامنے نہیں آیا۔ ہم اگر علماء کرام کی بات کر لیں تو جیسے عبداللہ غازی اسلام آباد میں شہید ہو گئے، عبدالعزیز غازی وغیرہ کے ان کے والد صاحب، اور کراچی کے اندر کئی علماء، مفتی نظام الدین شامزئی، عبدالمجید دین پوری، علامہ احسان علی ظہیر، حق نواز جنگوی وغیرہ وغیرہ، ایک پوری لسٹ ہے علماء کرام کی جن کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے مجرم نہیں پکڑے گئے۔ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا عدالتی سسٹم کمزور ہے، آپ کا قانون کمزور ہے، اور دوسرا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن اگر آپ مضبوط ہیں تو اس کا مطلب ہے دشمن بہت زیادہ مضبوط ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دشمن آپ سے جیت گیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ کون ہیں، اگر یہ ہم حقائق کا جائزہ لیں تو اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے 27 فروری کو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ 3 ملک تھے، ان 3 ملک، یہی وہ 3 ملک ہیں جو اب چاہتے ہیں کہ وہ حملہ تو پاکستان پر کامیاب نہیں ہوا، اب اس طرح سے فرقہ واریت بڑھائی جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے۔